ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم جس موضوع کے اوپر لب کشائی کریں گے، جو موضوع آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس سے پہلے ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، توحید کی اقسام کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد توحید کے تقاضوں کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد آج ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا، شرک کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم توحید کے جو انسانی زندگی پر یا جو توحید کے پریکٹیکل لائف پر، عملی زندگی پر جو اس کے اثرات ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہو کر سچے دل سے عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کی زندگی پر بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر وہ اثرات ہمیں اس کی پریکٹیکل لائف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے، یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، کسی کے سامنے سر بسجود ہونا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے، اور اس کے علاوہ کسی قوت، طاقت یا شخصیت کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو اپنا معبود بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاس چاہے جو کچھ بھی ہے، دنیا ہے، دولت ہے، مال و زر ہے، عیش و عشرت ہے، عہدہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی میرے اوپر عطا ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ عطا کیا گیا ہے۔ اور جب اس کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے واپس بھی لے لیں تو اسے کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی الم نہیں ہوتا، رنج و غم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھنے سے بہادری، شجاعت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی سکون ہے۔ تو یہ عقیدہ انسان کو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں صبر و شکر جیسی صفات پیدا کرتا ہے، صبر و شکر جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے، اور انسان کو گناہوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر عقیدہ توحید کا مکمل اعتماد، یقین پختہ کامل ہوتا ہے، تو ہر قسم کے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ گویا توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی تکمیل یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی خالق، مالک، معبود مانا جائے، اور اس بات پر پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے،
ہر وہ چیز سے واقف ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں کیا ہے علیم بذات الصدور ہوں، میں آپ کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے احکامات کو مان کر زندگی گزاریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے اپنی حاجات اور مناجات پیش کریں، تاکہ عقیدہ توحید کے تقاضے پورے ہوں اور دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے اگر ہم سچے دل سے اللہ پر ایمان لائیں گے تو احکام الہی پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اور ہر معاملے میں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی جب ہمارا عقیدہ توحید کے اوپر مکمل کامل ایمان ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید پر پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اس کو اپناتے ہوئے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو مزید سہل اور آسان بنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔